آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن یا آدم کی تخلیق کا دن ہماری زندگیوں میں ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین آدم کا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجنے والا ہوں زمین کے اوپر، اور اس تخلیق کو دینے سے پہلے اور فرشتوں سے ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین انسان کی جو تقدیر ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس لکھی ہوئی بات کو اب زیر عمل لا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ دن ہوتا ہے کہ جب آدم بنائے جاتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کو پتا ہوتا ہے کہ خلیفہ ایک بھیجا جا رہا ہے زمین کے اوپر، خلیفہ جو اللہ رب العالمین کی احکامات کی پیروی کرے گا، خلیفہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو دنیا پہ جو ہے وہ نافذ کرے گا، خلیفہ جو کہ ایک رول ماڈل ہوگا، خلیفہ جس کی کوئی مثالیں دے گا، خلیفہ جو کہ نفس مطمئنہ لے کر کے اترا ہوگا۔ تو آدم کی تخلیق کا ارادہ بنا لیتے ہیں اللہ رب العالمین، اور اس خلیفہ کو اللہ رب العالمین بنانے کا ارادہ بناتے ہیں، اور جب اس کو تخلیق دیتے ہیں مٹی سے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین آدم کے دل کو جگاتے ہیں۔ تو دل وہ جگہ ہے جس دل کے اندر رب رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس دنیا پہ بھی جب ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے جاگتی ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ انسان کا دل سب سے پہلے دھڑکنا شروع ہوتا ہے۔ اس پاک پروردگار کی شان ہے جس نے انسان کی تخلیق کو اپنے قرآن میں خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ تو ہر چیز جو اس دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ چیز کوئی سورج جیسا ستارہ ہو یا بلیک ہول جیسی ایسی جگہ جہاں پر جا کر کے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہر چیز کا اس دنیا کے اندر کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا پہ جنات ہی بستے تھے اور یہ دنیا انہی کی تھی، پر ابلیس کہیں غرور کر بیٹھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا غرور باہر نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو تخلیق دیا، اور اللہ رب العالمین نے جو اس کو تخلیق دیا تو اس کو بنانے کا جو مقصد تھا کہ وہ اس زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہوگا۔ پر جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور ابلیس سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو ابلیس تو یہ چیز دیکھ کے گھبرا گیا کہ جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دے رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو شیطان کے بدلے میں اس کو خوبصورت شکل دے رکھی تھی، اس کو جسم دے رکھا تھا، اس کو یہ قابلیت دے رکھی تھی کہ وہ کوئی بھی چیز بنا لیتا ہے۔ تو شیطان تو ہم سے بہت جلتا ہوگا جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کتنی ساری خوبیوں سے نواز دیا ہے، ہمیں سائنسدان سے لے کر کے انجینئر لے کر کے ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، بلڈرز، میکینکس، پلمبرز، ہمیں کیا کیا بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ شیطان تو جلتا ہوگا ہماری لائف سٹائل کو دیکھ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا شاندار زندگیاں دے رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں کو کتنا آسان کر رکھا ہے، یہ سب ٹیکنالوجی دے رکھی ہے ہمیں، اور ان سب کی شروعات اللہ رب العالمین نے اس آدم سے کری، ایک آدم سے، اور اس آدم نے اللہ رب العالمین کا پہلا حکم، اللہ رب العالمین کی پہلی عبادت پیدا ہونے کے بعد جب کری تھی تو وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو نام بتاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم کو حکم دیا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی پہلی عبادت تھی جو آدم نے سیکھی تھی، اور سیکھنے کے بعد اس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، اور اس نے عمل اس لیے کیا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات، اللہ رب العالمین نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب العالمین نے انسان کو ہر چیز کی قابلیت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفتوں میں سے وہ صفتوں کے چند ذرے دے دی ہمیں کہ ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو جوڑ کر کے کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ ہم نے جہاز کھڑے کر لیے ہیں، ہم نے گاڑیاں بنا لی ہیں، ہم نے بہترین محل کھڑے کر لیے ہیں، ہم نے برج العرب کھڑا کر لیا ہے، ہم لائن بنانے جا رہے ہیں۔ شیطان تو جلتا ہوگا ہم سے، یہ تو کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے، یہ تو پارٹیاں بھی اٹینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کی شروعات اس وقت اس آدم کی تخلیق سے کری تھی۔ تو آدم کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے اس کو وہ صلاحیتیں دے دی تھیں، اس مٹی کو، کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے،
دنیا کی چیزیں بنا سکتا ہے، وہ چاند پر جا سکتا ہے، وہ مارس تک پہنچ سکتا ہے، وہ بلیک ہول تک پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قابلیت دے رکھی ہوتی ہے، یہ علم دے رکھا ہوتا ہے، اور اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی باقی دو مخلوق کو ہمیں سجدہ کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم ہمارے آگے وہ سجدہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں احسن تقویم بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اس احسن تقویم کی جو ہائیسٹ لیول پہ جو بیٹھتا ہے وہ ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ کو کیری کر کے چلتا ہے، جو نفس مطمئنہ میں رہتا ہے، جو پیغمبروں کے رستوں پہ چلتا ہے، جو پیغمبروں کی کہانیوں سے سیکھتا ہے، وہی شخص ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ میں چلتا ہے۔